آن لائن ادبی فورم بازگشت کی 13 اگست 2022 کی ادبی نشست میں ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ حاضرین، آج کا یہ اجلاس ہمارے سرپرست اور ادبی اس فورم بازگشت کے بانی آبرو افسانہ پروفیسر بیگ احساس صاحب کی یاد میں ہے۔ اس اجلاس میں بیگ احساس صاحب کا افسانہ رنگ کا سایہ پیش کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اس اہم ادبی اجلاس کے صدر پروفیسر ابوبکر عباد صاحب کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، ساتھ ہی استقبال کرتے ہیں آج پیش کیے جانے والے افسانے کا تجزیہ کرنے کے لیے محفل میں موجود بازگشت کی اہم رکن ڈاکٹر حمیرہ سعید صاحبہ کا، اور ساتھ ہی خیر مقدم کرتے ہیں افسانہ رنگ کا سایہ پیش کرنے کے لیے مدعو محترمہ عطیہ فاطمہ صاحبہ کا، اور ساتھ ہی ساتھ استقبال کرتے ہیں اس محفل میں موجود تمام معزز حاضرین، ناظرین اور سامعین کا۔ حاضرین، ویسے تو پروفیسر بیگ احساس اور ان کے فن سے آپ ہم سبھی واقف ہیں، لیکن چونکہ ہر اجلاس کے شروع میں ہم مصنف کا تعارف کرواتے ہیں، لہذا آج بھی ہم سب سے پہلے مصنف کا تعارف پیش کریں گے۔ بیگ احساس کا اصل نام محمد بیگ اور وہ اپنے قلمی نام بیگ احساس سے لکھتے رہے۔ ان کی پیدائش 10 اگست 1948 کو ہوئی۔ وہ عصر حاضر کے اہم افسانہ نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ 8 برس کی کم سنی میں والد جناب مرزا خواجہ حسن بیگ صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ 1963 میں میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد 1975 میں عثمانیہ یونیورسٹی سے BA اور 1979 میں اردو میں MA کیا۔ اس کے بعد 1985 میں یونیورسٹی آف حیدرآباد سے کرشن چندر فن اور شخصیت کے موضوع پر پروفیسر گیان چند جین کی نگرانی میں PhD کی تکمیل کی۔ ان کا پہلا افسانہ سراب 1971 میں دہلی سے شائع ہونے والے ماہنامہ بانو میں شائع ہوا۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ خوش گندم 1979، دوسرا حنظل 1993 اور تیسرا افسانوی مجموعہ خوش گندم 2015 میں شائع ہوا۔ اور ان کا جو تحقیقی مقالہ تھا کرشن چندر فن اور شخصیت، وہ کتاب کی شکل میں 1999 میں شائع ہوا۔ تنقیدی مضامین کا مجموعہ شور جہاں 2005 میں شائع ہوا۔ شاست تمکنت پر 2010 میں پروفیسر بیگ احساس صاحب نے مونوگراف لکھا تھا، اور اسی طرح ایک اور مونوگراف جانثار اختر پر 2021 میں بعد از مرگ شائع ہوا۔ پروفیسر بیگ احساس ادارہ ادبیات اردو کے ترجمان ماہنامہ سبرس کے ایک طویل عرصے تک مدیر رہے۔ وہ عثمانیہ یونیورسٹی میں 2 میعاد کے لیے صدر شعبہ رہے اور یونیورسٹی آف حیدرآباد میں بھی 2 میعاد کے لیے صدر شعبہ رہے۔ آپ کے اعزازات جن سے آپ کو نوازا گیا، اس میں فکشن نگاری کے لیے 2017 کے لیے ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ، آندھرا پردیش اردو اکیڈمی کی جانب سے 2002 میں بیسٹ ٹیچر ایوارڈ، اور 2009 میں کارنامہ حیات ایوارڈ، 2016 میں تلنگانہ اردو اکیڈمی کی جانب سے مختوم ایوارڈ اور بیسٹ رائٹر ایوارڈ۔ اس کے علاوہ جشن ادب نے بھی 2016 میں آپ کو انعام سے ایوارڈ سے سرفراز کیا تھا۔ بیگ احساس صاحب پر کئی اہم رسائل پر خصوصی کوشش آئے ہو چکے ہیں، اور کئی MPhil اور PhDs آپ پر کی جا چکی ہیں۔ بیگ احساس صاحب کا انتقال 8 سپٹمبر 2021 کو ہوا۔ تو مصنف کا یہ مختصر سا تعارف یہاں پیش کیا گیا۔ اب آج جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ افسانہ رنگ کا سایہ یہاں پر پیش کیا جائے گا، جس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے محترمہ عطیہ فاطمہ صاحبہ کو۔ تو قبل اس کے کہ عطیہ فاطمہ صاحبہ افسانہ رنگ کا سایہ یہاں پیش کریں، ان کا مختصر سا تعارف پیش ہے۔ عطیہ فاطمہ صاحبہ پروفیسر بیگ احساس صاحب کی اولین شاگردہ ہیں اور ریسرچ اسکالر ہیں۔ اردو میں پہلی بار فیمنزم پر آپ نے کام کیا ہے۔ ان کی کتاب عصمت چغتائی کے ناولوں اور افسانوں میں نسائی حیثیت شائع ہوئی ہے۔ آپ پیشہ تدریس سے وابستہ رہی ہیں۔ حیدرآباد کے مدینہ پبلک اسکول، سلطان العلوم پبلک اسکول اور
सऊदी अरब के इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाद सऊदी अरब में तदरीसी खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। अलावा इसके आप रेडियो और टेलीविज़न के प्रोग्रामों में भी हिस्सा लेती रही हैं। आपके मज़ामीन रसाइल और जराइद में शाया होते रहते हैं। तो मैं बड़े एहतराम के साथ मोहतरमा अतिया फ़ातिमा साहबा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो बेगहसास का अफ़साना रंग का साया पेश करें। हाँ, शुक्रिया गुल राना। यकीन ही नहीं आ रहा है कि बेग साहब हमसे बिछड़कर 1 साल हो गया। साहब का इस दुनिया से रुखसत होना मेरा अपना ज़ाती नुकसान है। अल्लाह साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। और फिरोज़ आलम साहब का कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बेग साहब का अफसाना पढ़ने के लिए चुना। बेग साहब का अफसाना पेश खिदमत है, रंग का साया। हम उसी जगह जा रहे थे जहाँ से हमें रातों रात अफरा तफरी के आलम में भागना पड़ा। अम्मी का तो सिर्फ जिस्म साथ आया था, रूह शायद वहीं भटक रही थी। फिर जिस्म भी इस काबिल नहीं रहा कि उनके वजूद का बार उठा सकता। आज इस जिस्म को उसी ज़मीन के सुपुर्द करना था। वैन में अम्मी का बेजान जिस्म रखा था। मैं और बहन पिछले हिस्से में बैठे थे। बहन वही ड्राइवर के साथ वाली सीट पर थे। बहन ने गम से निढाल होकर आंखें मूंद ली। मेरी आंखों में नींद का कोसों पता न था। क्या अम्मी की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ? उनका इकलौता बेटा जिससे वो जान से ज्यादा प्यार करती थी, दीवानावार चाहती थी। नहीं, अम्मी को घर छोड़ने का गम था, लेकिन घर तो छूटा मेरी ही वजह से, मेरे और लक्ष्मी के इश्क की वजह से। घर छोड़कर तो सब भागे थे, फिर इसकी जिम्मेदारी मेरे इश्क पर कैसे आ गई? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल में कोई चोर था। अम्मी, हमारा अपना घर क्यों नहीं है? मैंने अम्मी से पूछा था जब हम खाला का घर छोड़ रहे थे। जिंदगी ने इतनी मोहल्लत ही नहीं थी बेटे, अम्मी ने ठंडी सांस भर के कहा। पुलिस एक्शन ने सारी बिसात उलट दी। दक्कन में मुसलमानों के 6 सदियों के इख्तिदार का खात्मा हो गया। लाखों मुसलमान मारे गए, सैकड़ों खवातीन ने खुदकुशी कर ली। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। ऊंचे दर्जे के सरकारी मुलाजिम अलहदा कर दिए गए या उनके ओहदों को तनज़्ज़ुली दे दी गई। जागीरदारी निज़ाम ख़त्म हो गया। इन इक़दामात से तंग आकर कई मुलाजिमीन ने क़ब्ल अज़ वक्त वजीफ़ा ले लिया। तुम्हारे अब्बा ने भी वजीफ़ा ले लिया। कुछ बरस तक इसी तज़ब्बुब में रहे कि यहाँ रहे कि पाकिस्तान चले जाएं। इसी कश्मकश में घर नहीं बनवाया। हमेशा ऊंचा सोचते थे, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के आदी थे। जो भी पैसा था वो तर्ज़ ज़िंदगी निभाने और तुम्हारी शादी, बहन की शादी पर खर्च किया। वजीफ़ा भी इतना था कि सफ़ेद पोशी बरकरार रह सकती, लेकिन अचानक मौत ने उन्हें हमसे छीन लिया। मुझे याद है अम्मी के इद्दत के दिन पूरे होने के बाद खाला हमें अपने साथ घर ले गई थी। हम खाला के साथ रहने लगे। अम्मी के ख़ानदान पर अब्बा के बहुत से एहसानात थे। अम्मी बताती थी, ज़िले में एक ही स्कूल था, उर्दू, तेलुगु और मराठी मीडियम की क्लासेस कायम थी। स्कूल के बाद कुतुब खानों में नावल पढ़ना, पहले दिन फिल्म देखना और बिना का गीत माला पाबंदी से सुनना, यही नौजवानों के शौक थे। क्या अजान के बाद पढ़ लूं मैं? कुल्ले राना जारी रखिए। ओके। रेडियो सुनने के लिए नौजवान होटलों में जमा होते थे। बड़े GEC के रेडियो के ताकतवर स्पीकर पर मोहम्मद रफ़ी का कोई गीत बजता तो टेबल पर रखे गिलास थरथराने लगते। महदूद जिंदगी, मखसूस चेहरे।
خالہ کے ساتھ رہتے ہوئے 4-5 برس ہو گئے تھے. خالہ زاد بہنیں اور بھائی بڑے ہو گئے تھے. خالہ کے لیے گھر ناکافی ہو رہا تھا. خالہ اور خالو میں اکثر بحث ہونے لگتی. امی بھی اسے محسوس کر رہی تھی. مجھے بھی احساس تھا کہ خالہ مروت میں کچھ کہہ نہیں پا رہی ہے. مجھے اپنے پیر پر کھڑے ہونے میں ابھی کافی وقت تھا. ایسے میں یہ اطلاع ماموں لے کر آئے کہ آبادی سے دور بیڑی مزدوروں کے لیے ایک سرکاری کالونی بنائی گئی ہے. بیڑی کے کارخانے کا سرٹیفکیٹ اور ضروری کارروائی کے لیے لیبر آفیسر کو تھوڑی سی رشوت دینے کی ضرورت ہے. امی ایک بیڑی کے کارخانے میں سنجیدگی سے بیڑیاں بنانا سیکھنے لگی. ان کا خیال تھا کچھ آمدنی بھی ہو جائے گی. 1-2 ماہ میں سرٹیفکیٹ بھی مل گیا. ماموں کی کوششوں سے ہمیں ایک سنگل روم مکان الاٹ ہو گیا. ماموں، ان کے کچھ احباب، مسلمانوں کے 4-6 خاندان بھی اس کالونی میں آ گئے. زندگی میں پہلی بار میں نے کوئی کالونی دیکھی تھی. 1 کمرے اور 2 کمرے والے مکانات ایک ہی وضع کے ایک قطار میں تعمیر کیے گئے تھے. یہ علاقہ شہر سے 5 میل دور تھا. ریلوے کراسنگ پر شہر ختم ہو جاتا تھا. ریلوے گیٹ کے پاس دور دور ایک آدھ مکان نظر آ جاتا. ایک شمشان گھاٹ تھا. بیڑی کے کارخانے تھے. کارخانوں میں بڑے بڑے ہال بنے ہوئے تھے جس میں عورتیں اپنی ٹانگیں لمبی کیے مشین کی طرح ہاتھ چلتے تھے. آپس میں باتیں بھی کرتی جاتی اور بیڑیاں بھی بنایا کرتی. ایک سائیکل ٹیکسی تھی. پھر چنوں کا ایک تنور لگا تھا. جب بڑی سی کڑھائی میں چنے ڈالے جاتے تو فضا میں سوندھی سی خوشبو پھیل جاتی جس پر لال مٹی بچھا دی گئی تھی. بارش میں یہ مٹی بہہ جاتی اور پتھر ابھر آتے. بعض جگہوں پر گڑھے بن جاتے. ادھر رکشہ نہیں چلتے تھے. اسکول کافی فاصلے پر تھا. امی نے ایک پرانی سائیکل دلا دی. امی بہت خوش تھی. ان کے اپنے گھر کا خواب پورا ہونے جا رہا تھا. ایک مدت بعد مکانات رہنے والوں کے نام کر دیے جاتے. ایک عجیب سی آزادی کا احساس ہوا. بجلی کا کنیکشن تھا. نلوں کے پائپ فٹ تھے. ٹوٹیاں لگی تھیں لیکن پانی کی پائپ لائن یہاں تک نہیں آئی تھی. مستقبل خریم پہ اس کا امکان بھی نہ تھا. کالونی سے کچھ فاصلے پر کھیت تھے. ان کھیتوں کو ایک نالے کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا تھا. اسی نالے کے پانی سے ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی لیکن پینے اور پکوان کے لیے کنویں سے پانی لانا ضروری تھا. کالونی میں ایک ہی کنواں تھا. کنویں میں دونوں طرف چرخیاں لگی تھی. یہ چرخیاں خود ہی تقسیم ہو گئی، مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی. ہندو عورتیں پانی بھرتی تھی اور مسلمان مرد. زندگی میں پہلی بار ہندوؤں کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہو رہا تھا. میں تیلگو نہیں جانتا تھا. ایک ڈول اور رسی خرید لی گئی. پہلی بار ڈول پانی میں چھوڑا تو پانی میں ڈوبنے کے بعد بہت ہلکا پھلکا ہو گیا لیکن پانی سے باہر آتے ہی کافی وزنی ہو گیا. ایک جھٹکا لگا. کسی نہ کسی طرح ڈول اوپر کھینچ لیا لیکن رسی پکڑے رکھ کر آگے جھک کر پانی سے بھرا ہوا ڈول سنبھالنا اور اسے گھڑے میں اونڈلنا آسان کام نہ تھا. گھڑا بھرنے کے بعد اسے اٹھا کر گھٹنے پر رکھنا، پھر اٹھا کر کندھے پر جمانا اور 3 فرلانگ لمبا راستہ طے کرنا بڑی مشقت کا کام تھا. پسینے چھوٹ جاتے تھے. ہندو عورتوں کو دیکھ کر بڑی شرمندگی ہوتی تھی. وہ پتل کے چمکدار گھڑے لے آتی، جلدی جلدی پانی کھینچتی، بڑی مہارت سے گھڑا اٹھا کر کندھے پر رکھ کر تیز تیز قدموں سے چلی جاتی. پانی بالکل نہ چھلکتا. میرے سارے کپڑے بھیگ جاتے تھے. جتنی دیر میں ایک گھڑا پہنچا کر واپس آتا وہ 2 گھڑے لے جاتی. میرے اناڑی پن پر وہ منہ چھپا کر ہنستی تھی. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان کسی ہندو کا گھڑا چھو لیتا تو وہ ناپاک ہو جاتا. سارا پانی پھینک دیا جاتا. گھڑا اچھی طرح مانجھ کر دھویا جاتا، تب دوبارہ پانی بھرا جاتا. اس دوران وہ غصے سے بڑبڑاتی رہتی یا اونچی آواز میں ڈانٹنے لگتی. اس صورتحال سے بچنے کے لیے میں صبح صبح پانی بھرنے کے لیے پہنچا. کنویں پر صرف ایک دھندلا سا ہیولا نظر آیا.
قریب سے دیکھا لکشمی تھی جو ہمارے مقابل والے مکان کے بغل میں رہتی تھی۔ مجھے اناڑی پن سے پانی کھینچتے دیکھ کر وہ زور سے ہنس پڑی۔ اس نے تیلگو میں کچھ کہا، میں سمجھ نہ سکا۔ وہ میری طرف آ گئی، مجھے ایک طرف ہٹا کر خود پانی کھینچنے لگی۔ منٹوں میں میرا گھڑا بھر دیا۔ گھڑا اٹھانے میں میری مدد کرنے کے لیے آگے آئی، اتنا قریب آ گئی کہ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، جسم کانپنے لگا اور گھڑا ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ لکشمی سر سے پاؤں تک بھیگ گئی۔ پچی پلا گاڑو، لکشمی ہنسنے لگی۔ دیوانہ بچہ، تیلگو ورڈ ہے یہ، پچی پلا گاڑو۔ میرے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات تھے۔ میں نے سر اٹھا کر لکشمی کی طرف دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ لکشمی صبح 4 بجے جاگتی تھی، آنگن میں جھاڑو لگاتی، اس پر گوبر کا چھڑکاؤ کرتی، نہا دھو کر بڑے انہماک سے مگو رنگولی سجاتی۔ بالماں ذرا دیر سے جاگتی، نہا دھو کر گیلے بالوں سے ناشتہ بناتی۔ اس دوران ملیا جاگتے ہی اپنے رکشے میں بکٹ اور ڈول رکھ کر کنویں پر جاتا، اپنا رکشہ دھو کر نہا کر واپس آتا۔ بالماں ناشتہ کر کے بیڑی کے کارخانے کو چلی جاتی، ملیا رکشہ لے کر نکل جاتا، لکشمی اسکول جاتی، ناگمہ گھر پر رہ جاتی، اکثر پرانے کپڑوں کے مضبوط ٹکڑوں کو جوڑ کر بنتا سیتی رہتی۔ پرانے کپڑوں کے ٹکڑوں سے جوڑ کر بنائی گئی چادر، اس کو بنتا بولتے حیدرآباد میں۔ کبھی چاول اور جوار صاف کرتی۔ میں بھی آبادی میں چلا جاتا تو امی اکیلی رہ جاتی، سوپ لے کر بیٹھ جاتی اور بیڑیاں بناتی۔ امی ٹھیک سے بیڑیاں نہیں بنا پاتی تھی، ان کی بنائی ہوئی اکثر بیڑیاں رد کر دی جاتی، بہت کم پیسہ ملتا تھا۔ بالماں بیڑیاں بنا کر اچھا خاصا کما لیتی تھی۔ وہ گھر پر بھی بیڑیاں بناتی تھی، وہ بہت ماہر تھی۔ لوہے کی خینچی سے ایک سائز کے پتے کچھ اس طرح کاٹتی تھی کہ دھبے لگے ہوئے حصے الگ ہو جاتے۔ سارے پتے ایک سائز کے بنانے کے بعد ان میں تمباکو رکھ کر لپیٹتی، نچلے حصے پر سرخ دھاگے لپیٹ دیتی، اوپری حصہ پوری طرح بند کرنے کے بعد نچلے حصے میں خلا رکھ دیتی۔ ساری بیڑیاں ایک جیسی مشین میں ڈھل کر نکلی ہوں۔ اس کے پاس کافی زیور تھا۔ وہاں کی ساری عورتوں کو زیور کا شوق تھا۔ ہر عورت کے گلے میں گنتا فصل، بازوؤں میں کڑے، کلائیوں میں سونے کی چوڑیاں، کمر پٹا، پیروں میں چین، پاؤں میں بچھوے، کانوں میں تمکے، ناک میں لونگ۔ کھانے اور کپڑوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ باندھتی تھی، لڑکیاں لہنگا اور جیکٹ پہنا کرتی تھی۔ سب کچھ لوٹ جانے کے بعد بھی مسلمانوں میں ایک تنتنا تھا، وہ اپنی سفید پوشی برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ اونچے اور متوسط طبقے میں جو بھی ہوا ہو، عام ہندو اب بھی مسلمان شرفا کی عزت کرتے تھے۔ ملیا کا پورا خاندان امی کو درسانی بیگم صاحبہ کہتا تھا۔ ان سے ادب سے گفتگو کرتے تھے۔ امی کو کبھی شہر جانا ہوتا، کسی رشتہ دار سے ملنا ہوتا یا کلکٹر آفس سے وظیفہ لینے کے لیے جانا ہوتا تو وہ ملیا کے رکشے میں جاتی تھی۔ وہ کبھی امی سے کرائے کی بات نہیں کرتا تھا اور امی بھی اسے توقع سے زیادہ ہی دیتی تھی، حالانکہ گھر بڑی تنگی سے چل رہا تھا۔ مثل مشہور تھی، حیدرآباد نگینا اندر مٹی اوپر چنا۔ سب کچھ تیزی سے بدل رہا تھا۔ حالی اور کلدار سکوں کی جگہ نئے پیسے آ گئے تھے، سیر کی جگہ کلو گرام۔ امی اور ناگمہ دونوں اس بات پر متفق تھی کہ اس دول میں برکت ہے اور نہ پیسوں میں۔ پھر بھی امی ہر عید کا اہتمام کرتی تھی۔ رجب میں کنڈے، محرم میں روٹ چنگے، شربت اور خبولی، شب برات کی تیاریاں خاص طور پر کی جاتی۔ ابا کی خبر پر جانا ضروری ہوتا۔ رات بھر امی عبادت میں مصروف ہوتی۔ رمضان تو رمضان ہی تھا، سارے پڑوسیوں کو حصہ بھیجا جاتا۔ لکشمی کے گھر بھی حصہ ضرور جاتا۔ کالونی میں نہ کوئی مندر تھا اور نہ مسجد۔ جمعے کے لیے مسلمان آبادی کی جامع مسجد چلے جاتے، ہندو پوجا کے لیے کالونی سے باہر پہلے سے بنے ہوئے مندر جاتے۔ میں بہت صبح جاگ جاتا اور انتظار کرتا کہ لکشمی کب کنویں پر جاتی ہے۔ لکشمی کے ڈول اور گھڑا لے کر نکلتے ہی میں بھی نکل پڑتا۔ لکشمی نے محسوس کر لیا کہ میں اس کے لیے کنویں پر آتا ہوں۔ اس نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ بے رخی کا اظہار کیا۔ خوش دلی کے ساتھ مجھ سے باتیں کرتی۔ ہم بہت جلد بے تکلف ہو گئے۔
लक्ष्मी मेरे हवास पर छाती जा रही थी। सारी रात करवटें बदलते गुजरती। शाम इसके स्कूल से लौटने का बेचैनी से इंतजार करता। मैं जानता था लक्ष्मी भी मुझे पसंद करती है, लेकिन हम दोनों ही इजहार करने से घबराते थे। एक दिन मैंने मुसम्मिम इरादा कर लिया कि अपने दिल की बात लक्ष्मी से कह दूंगा। दूसरी सुबह लक्ष्मी और मैं पानी भरते रहे। जब लक्ष्मी ने अपना आखिरी घड़ा कंधे पर रखा, दूसरे हाथ में रस्सी और डोल थामकर लौटने लगी, तो मैं उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या बात है, हटो सामने से। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो लक्ष्मी, हटो रास्ते से, कोई देख लेगा। तुम मुझसे अकेले में मिलने का वादा करो। लक्ष्मी खामोश रही। मैं शाम में खेतों के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैंने जल्दी जल्दी कहा। मैं शाम में खेतों के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैंने जल्दी जल्दी कहा और रास्ते से हट गया। लक्ष्मी घर की तरफ चली गई। शाम तक मैं तजब्बुब और बेचैनी की हालत में रहा। शाम होते ही खेतों के पास पहुंच गया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी लक्ष्मी नहीं आई तो मैं मायूस होकर लौटने लगा। रास्ते में लक्ष्मी मिल गई। तुम आई क्यों नहीं? मैंने नाराजगी से कहा। अम्मा का काम खत्म ही नहीं हुआ था, कब से इंतजार कर रहा हूँ। क्षमा कर दो, लक्ष्मी ने अजीब अंदाज से कहा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसने हाथ नहीं छुड़ाया। मैं अच्छा लगता हूँ तुम्हें? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। इसके चेहरे का रंग बदल गया। हाथ छोड़ो, जवाब दो। उसने खेत से गन्ना तोड़ लिया, इसके 2 टुकड़े किए, एक मुझे दिया। मैं दांतों से गन्ना छीलकर खाना जानता था, जिले का हर बच्चा जानता था। यहाँ से 50 मील दूर पर शुगर फैक्ट्री थी। हमारा स्कूल रेलवे स्टेशन के करीब था। गन्ना बैलगाड़ियों में लद कर स्टेशन आता, वहां से वैगनों में भर के फैक्ट्री भेजा जाता। लड़कों का बैलगाड़ियों से गन्ना चुरा लेना आम बात थी। हम लोग गन्ना खाते हुए नदी की तरफ बढ़ने लगे। गन्ने के रस से हल्लक की खुशकी कुछ कम हुई। हम लोग नदी के किनारे पानी में पैर छोड़कर बैठ गए। एक फरहत बख्श एहसास हुआ। आपके पाँव कितने गोरे हैं, लक्ष्मी ने कहा। सिर्फ पाँव? मैंने हंसते हुए कहा। नहीं, आप भी बहुत सुंदर और गोरे हैं, राजकुमारों जैसे। राजकुमार? मैं जोर से हंसा। क्या यहाँ भेस बदल कर गरीबों का हाल मालूम करने के लिए आया है? सच्ची मैं सोचती हूँ आप लोग यहाँ क्यों आए, बीड़ी बनाने वालों की कॉलोनी में। मकान की खातिर, मैंने लक्ष्मी को अपने बारे में बताया। लक्ष्मी की आंखों में हमदर्दी थी। अब चलो, बहुत देर हो गई, लक्ष्मी ने कहा। हम रोज मिलेंगे ना? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। हाँ, लक्ष्मी ने धीरे से कहा और आंखें झुका ली। हम लोग वापस हो गए। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। लक्ष्मी मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थी। मुझे गुमान भी नहीं था कि एक ही मुलाकात में लक्ष्मी इतनी करीब आ जाएगी। मैं सारी रात सो न सका। लक्ष्मी के चेहरे पर अजीब सी कशिश थी। इसकी काली काली बड़ी बड़ी आंखों में बेपनाह जाज़िबियत थी। नाक थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन भरे भरे गालों पर अच्छी लगती थी। छोटा सा दहाना, चमकदार दांत। जब हंसती तो चेहरे पर मासूमियत की लहर दौड़ जाती। गालों में गड़े बन जाते। लंबे सियाह बाल, साफ जिल्द। रंग बहुत गोरा नहीं था, लेकिन चेहरे पर बेपनाह नमक था। उसकी शख्सियत में बांकपन था। मैं दिन भर लक्ष्मी से मिलने के लिए बेचैन रहने लगा। एक अजीब सी दीवानगी थी। लक्ष्मी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। इन दिनों मैं बेकार था। मैट्रिक पास कर चुका था। कॉलेज की पढ़ाई का सवाल ही नहीं था। मुलाजिमत हासिल करना बहुत मुश्किल था। सबके मशवरे से टाइप सीखने के लिए जाने लगा। टाइप और शॉर्ट हैंड की बहुत कदर थी। घंटा भर टाइप की प्रैक्टिस करता, इधर उधर दोस्तों में वक्त गुजार कर लक्ष्मी के स्कूल से लौटने तक वापस आ जाता। हम पाबंदी से मिलने लगे। शाम खेतों के पास मिलते। किसी को जरा सा भी शुबा नहीं हुआ था। एक दिन लक्ष्मी बहुत खुश थी। देखो, भाभी ने मुझे सोने की अंगूठी दी है। इसने अंगूठी उतार के मेरे हाथ में दे दी। अच्छी है, तुम्हें सोना पसंद है? हर औरत को पसंद होता है। हमारी कॉलोनी के सारे औरतें यही करते, मजदूरी करके पैसे जमा करना और जेवर बनाना। एक बात बताऊं,
امی کے پاس سونے کا ایک تار بھی نہیں ہے۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا؟ ایسا ہی ہے، ہم لوگ بھی نا سارا پیسہ زبان کے چٹخارے، عیدوں اور رسموں پر خرچ کر دیتے ہیں۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ کیا؟ کسی مالدار لڑکی سے شادی کر لو، ڈوری میں خوب پیسہ اور ایک گھر لے لینا، زیور بھی آ جائیں گا۔ تو مذاق اڑا رہی ہو میرا؟ نہیں، سچی، تم کو خوبصورت لڑکی بھی مل سکتی ہے اور یہ سب کچھ بھی۔ لکشمی، میں صرف تم سے شادی کروں گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تم ایک اچھے خاندان کے مسلمان، میرا انا رکشہ چلاتا، بھابھی بیڑیاں بناتی ہے۔ نہیں، ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ سب مجھ پر چھوڑ دو، میں امی کو منا لوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ انا، رکشہ کیوں چلاتے ہیں؟ کیا کریں گے، ان کو کوئی اور کام ہی نہیں آتا۔ اماں اور بھابھی سمجھا سمجھا کے تھک گئے۔ نائنا، والد ہمارے گاؤں کے نواب صاحب کے خاص آدمی تھے۔ اماں بولتے کہ نواب صاحب ان پہ بہت بھروسہ کرتے تھے، ان کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ پولیس ایکشن میں ہمارا گاؤں بہت متاثر ہوا۔ نواب صاحب کا بنگلہ جلا دیا گیا۔ ان کے اپنے گاؤں والے ان پر حملہ کرے تو ان کو بہت صدمہ ہوا۔ بعد میں جاگیراں بھی ختم ہو گئی۔ پولیس ایکشن کے بعد نواب صاحب گھر سے باہر نہیں نکلے، ان کا جنازہ نکلا۔ نائنا بھی زیادہ دن زندہ نہیں رہے۔ نائنا کے انتقال کے وقت بہت چھوٹی تھی۔ ہم لوگ گھر بیچ کے یہاں آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد انا رکشہ چلانے لگے۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ آپ لوگوں کو دیکھ کے نواب صاحب کے گھر والوں کو بہت یاد کرتے۔ ہم لوگ کوئی نواب وباب نہیں ہے، میں نے کہا۔ میں شادی کروں گا تو صرف تم سے کروں گا۔ شادی کرو گی نا مجھ سے؟ بس نوکری ہو جانے دو، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تمہیں کچھ نہیں ملے گا، یہ پیسہ نہ زیور۔ تمہارے جیسے گورے گورے بچے تو ملیں گے، لکشمی نے شرارت سے کہا۔ روزانہ کی طرح اس دن بھی ہم شام کو ملے۔ دیکھا کہ کافی چہل پہل ہے، گنے کی فصل کٹ رہی تھی، بیل گاڑیوں میں گنا لایا جا رہا تھا۔ میں اور لکشمی الگ الگ راستوں سے ندی کے کنارے پہنچے۔ میں نے گنا اٹھا لیا۔ ندی کے کنارے بیٹھ کر ہم گنا کھانے لگے، دنیا بھر کی باتیں کرنے لگے۔ گنا کھانے کے بعد ہم دونوں نے ندی میں اتر کر ہاتھ دھوئے۔ میں نے پانی پینا چاہا تو لکشمی نے روکا۔ گنا کھانے کے بعد پانی پینے سے زبان کٹ جاتی ہے۔ میں رک گیا۔ لکشمی کے اس طرح منع کرنے پر مجھے بے اختیار پیار آیا۔ اس روز ہم دیر تک بیٹھے رہے تاکہ کھیت کی کٹائی کرنے والے لوٹ جائیں۔ ہمارا اندازہ غلط نکلا۔ ابھی ہم نے تھوڑا سا راستہ ہی طے کیا تھا کہ کئی لوگ نظر آئے۔ انہوں نے ہمیں گھیر لیا۔ کہاں سے آ رہے تم لوگ؟ ایک آدمی نے دھمکایا۔ جی ندی سے۔ انا انہیں ترکولو ہے۔ انہیں اور لکشمی دونوں روز یہاں آ کے ملتے۔ ترکولو حیدرآباد میں ہندو میں مسلمانوں کو بولتے۔ اے تو بھاگ یہاں سے، کسی نے لکشمی سے کہا۔ لکشمی چلے گئے۔ کیا رے عاشقی کر رہا؟ ایک آواز آئی۔ یہ سارے کمینے کالونی میں آ کے بس گئے، ان لوگاں بیڑی مزدور بھی نہیں ہیں۔ کیا رے نظام کا زمانہ سمجھا کیا؟ ان کے خون میں عیاشی ہے انا، عیاشی ویاشی سب نکال دیں گے۔ میرا سر چکرانے لگا۔ بے عزتی اور ذلت کا شدید احساس ہوا۔ سر سے پیر تک پسینہ بہنے لگا۔ بولتا کیوں نہیں رے؟ مارو سالے کو، ایک آواز آئی۔ وہ سب اچانک پل پڑے۔ تھپڑ، گھونسے، لاتیں۔ غنیمت ہے کسی نے لاٹھی کا استعمال نہیں کیا۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ بڑی مشکل سے میں اٹھ پایا۔ ندی پر جا کر منہ دھویا، خون صاف کیا۔ سارے کپڑے گندے ہو گئے تھے، جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ چپکے سے گھر میں داخل ہوا۔ امی باورچی خانے میں تھی، کپڑے تبدیل کر لیے۔ امی میرا حلیہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ سائیکل سے گر پڑا، میں نے جواب دیا۔ مجھے بہت خوف ہو رہا تھا، کالونی میں بات پھیلے گی تو بڑی بدنامی ہوگی، خاندان بھر میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ یہ بھی خیال آتا تھا کہ ممکن ہے بات ختم ہو جائے۔ ایک دھڑکا لگا ہوا تھا۔ دوسرے روز پوری کالونی میں میری پٹائی کی بات پھیل گئی۔ بدقسمتی سے اسی روز ضلع میں فساد ہو گیا۔ یہ افواہیں گشت کرنے لگی کہ میری اور لکشمی کی بات کو لے کر یہاں بھی ہنگامہ کیا جائے گا۔
تیاریاں کی جا رہی ہیں، دوسرے محلوں سے گنڈے بلائے جا رہے ہیں۔ امی بے حد پریشان تھی، انہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ کبھی وہ مجھے ڈانٹنے لگتی، کیوں میں اس حرافہ کے چکر میں پھنس گیا۔ کبھی لکشمی کو کوسنے لگتی، ان لڑکیوں کا کام ہی یہی ہے، اچھے خاندان کے لڑکوں کو پھنسانا۔ کالونی میں ایک سراسمیگی پھیل گئی تھی، مجھے بہت خوف ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ شام ماموں نے آ کر امی سے بتایا کہ تمام مسلمانوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ضلع کے محفوظ علاقوں میں چلے جائیں، جب ہنگامہ تھمے گا تو لوٹ آئیں گے۔ امی زیادہ ہی ڈری ہوئی تھی، انہوں نے بہن کے گھر شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ ملیہ نے کتنا اصرار کیا کہ وہ بس اسٹاپ پر چھوڑ دے گا، امی نہیں مانی۔ ہم کھیتوں سے ہوتے ہوئے بس اسٹاپ پہنچے۔ بہن اور بہنوئی کو امی نے کچھ نہیں بتایا، بس اتنا ہی کہا کہ حالات پرسکون ہونے کے بعد ہم لوٹ جائیں گے۔ ہفتہ بھر بعد ماموں کا خط آیا کہ کالونی واپس لوٹنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے، انہوں نے ملیہ سے ہمارا سامان بھی منگوا لیا ہے۔ خط پڑھنے کے بعد امی گمسم ہو گئی۔ اس رات انہیں تیز بخار چڑھا۔ رات انہوں نے ضرورت سے اٹھنا چاہا تو اٹھ نہیں سکی۔ صبح ڈاکٹر نے بتایا انہیں فالج ہو گیا، جسم کا بایاں حصہ متاثر ہوا تھا، چہرے کا بایاں حصہ، ہاتھ اور پیر کام نہیں کر رہے تھے۔ بہنوئی کی کوششوں سے مجھے ان کے آفس میں عارضی کلرک کی مل گئی تھی، جو بھی تنخواہ ملتی اس کا بڑا حصہ امی کے علاج پر لگ جاتا۔ امی داماد کے گھر رہنے سے خوش نہیں تھی، لیکن مجبوری تھی۔ بہن پر کام کا بوجھ بڑھ گیا تھا، کبھی کبھی وہ جھنجھلا جاتی۔ بہنوئی نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا، مگر وہ بھی خوش نہیں تھے۔ مذاق میں کہتے کہ امی کی خدمت کرنے کے لیے اب شادی کر لو۔ 3-4 برس سے زندگی ایک ہی محور پر گھوم رہی تھی، آفس، گھر اور امی کی خدمت۔ امی کی ذہنی حالت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی، وہ ایک ہی جملہ کہتی، اپنے گھر چلو۔ امی کی اس بات سے بہن بہت چڑ جاتی تھی۔ مجھے لکشمی کی بہت یاد آتی تھی، پتہ نہیں اس پر کیا گزری۔ ایک لمبی کشمکش کے بعد امی کو اس تکلیف دہ صورتحال سے نجات حاصل ہوئی۔ آج فجر کی اذان کے ساتھ امی نے آخری سانس لی۔ امی نے بہت پہلے کہہ رکھا تھا کہ انہیں ابا کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ ہم ضلع کی طرف جا رہے تھے۔ ماموں کے گھر پر وین رکی، تمام رشتہ دار پہلے ہی سے جمع تھے۔ کچھ لوگوں نے گلے لگا کر آنسو بہائے، کچھ لوگوں نے عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے امی کی موت کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ تدفین کے بعد ہم لوگ ماموں کے گھر رک گئے۔ فاتحہ سیوم کے بعد شہر لوٹنا تھا، دل کی کیفیت اور ہی تھی، ایک بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ امی کے بچھڑنے کا غم، رشتہ داروں کی مشکوک نظریں، لکشمی کے بارے میں جاننے، اس سے ملنے کی شدید خواہش، رات بھر کروٹیں بدلتا رہا۔ ماموں بہنوئی کی خاطر تواضع اور ان سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ تیسرے روز فاتحہ پڑھ کر لوٹے تو قبرستان کے پھاٹک پر ملیہ نظر آیا، کافی کمزور لگ رہا تھا۔ بابو، درسانی سچی پوئی نا؟ بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا؟ ہاں، میں نے رندھے ہوئے گلے کے ساتھ کہا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ ملیہ سے یوں ملاقات ہوگی۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کل مارکیٹ میں آپ کے ماما مل گئے تھے، وہ امی کو یاد کر کے رونے لگا۔ ملیہ، ایک بات کہوں؟ جی بابو۔ کیا میں وہ گھر دیکھ سکتا ہوں جہاں ہم رہتے تھے؟ کیوں نہیں بابو، میرے ساتھ چلیے۔ میں نے باموں سے بہانہ کیا اور رک گیا۔ سب کے جانے کے بعد میں ملیہ کے رکشے میں سوار ہو گیا۔ تم نے رکشہ چلانا نہیں چھوڑا؟ میں نے پوچھا۔ ملیہ کسیانے انداز میں ہنسنے لگا۔ ادھر کافی عمارتیں تعمیر ہو گئی تھی، ریلوے گیٹ بھی تبدیل کر دیا گیا تھا۔ سڑک جو سنسان رہا کرتی تھی اس پر چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ کنکریٹ کی جگہ تارکول کی سڑک بن گئی تھی۔ کافی رونق ہو گئی ادھر تو۔ ہاں، آبادی بڑھ گئی ہے، پانی کا کنیکشن لگ گیا۔ ہاں، کتنی تکلیف ہوتی تھی کنویں سے پانی بھرنے کے لیے، میں نے کہا۔ ملیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔
ہم لوگ کالونی میں داخل ہوئے، کئی دکانیں کھل گئی تھیں، ایک پرائیویٹ انگلش اسکول کا بورڈ بھی نظر آیا۔ مکانات کے اطراف احاطے کی دیواریں اٹھا لی گئی تھیں، یہ احاطے ہرے بھرے تھے۔ پہلی بار مجھے اپنے گھر کے کھونے کا افسوس ہوا۔ 3-4 برس میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ ملیہ نے ہمارے گھر کے سامنے رکشہ روکا۔ آنگن میں گوبر کا چھڑکاؤ تھا، خوبصورت مگو رنگولی بنا تھا، چوکٹ پر آم کے پتے ایک ڈوری میں پرو کر لٹکا دیے گئے تھے، دہلیز پر نقش و نگار بنے تھے۔ کون رہتا ہے یہاں؟ ہم ہی رہتے ہیں، ہم نے یہ گھر لکشمی کے نام الاٹ کروا دیا۔ اچھا؟ میرے لہجے میں اتنی تلخی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی۔ ملیہ نے یا تو اسے محسوس نہیں کیا یا نظر انداز کر گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر ملیہ نے تیلگو میں آواز لگائی۔ جو عورت باہر آئی وہ لکشمی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ لکشمی کے چہرے پر خوشی اور حیرت کے جذبات تھے۔ آپ؟ اس نے بے ساختہ کہا۔ اندر آ جائیے، ملیہ نے کہا۔ میں ابھی آیا، شاید ہمیں تنہائی میں بات کرنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ لکشمی نے ایک فولڈنگ چیئر لگا دی، خود فرش پر بیٹھ گئی۔ انا نے آپ کی امی کے بارے میں بتایا، افسوس ہوا۔ اپنا گھر کھونے کے غم میں ایسی بیمار پڑی کہ میرا گلا بھر آیا۔ لکشمی نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ ایک تکلیف دہ خاموشی چھا گئی۔ ہمارے جانے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ تو مسلمانوں کو یہاں سے بھگانے کا بہانہ تھا، فساد بھی نہیں ہوا۔ البتہ اماں میری شادی کی جلدی کرنے لگے۔ شادی ہو گئی تمہاری؟ ہاں۔ مبارک ہو۔ میرے لہجے میں پھر وہی تلخی اٹھ کر آ گئی۔ کب ہوئی؟ آپ لوگوں کے جانے کے 1 سال بعد۔ اماں انا کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ کیا کرتے ہیں تمہارے میاں؟ کھیتا اور زمینہ تھے کیا مطلب؟ میرے کو چھوڑ دیے نو۔ ارے کیوں؟ مجھے یقین تھا اس کی وجہ ہمارا عشق ہی ہوگا۔ کیا بات ہوئی؟ بچے کی وجہ سے۔ کیا انہیں بچے کی شدید خواہش تھی اور تم ماں نہ بن سکی؟ نہیں، ایک بچہ ہے میرا۔ لکشمی چپکے رونے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں، تب بھی ملیہ اندر آیا۔ اس کی گود میں ایک خوبصورت لڑکا تھا، گورا رنگ، سیاہ آنکھیں، گھنگریالے بال۔ بڑا پیارا بچہ ہے، ادھر آؤ بیٹا، میں نے بے اختیار کہا۔ ملیہ نے تیلگو میں اسے سمجھایا کہ میرے پاس جائے۔ لڑکا چپ چاپ میرے پاس آ گیا۔ کس کا لڑکا ہے؟ میں نے پوچھا۔ لکشمی کا، ملیہ نے دھیرے سے کہا۔ میں چونک پڑا۔ آپ کو یقین نہیں آیا نا؟ نہیں، میرا مطلب ہے، میں گڑبڑا گیا۔ کوئی بھی یقین نہیں کرتا، اماں، ودنا، بھابھی، ودنا یعنی بھابھی، اماں، ودنا، بھابھی، رشتہ دار، کالونی والے، کوئی یقین نہیں کرتا۔ ان کو بھی یقین نہیں آیا، سب میرے پہ شبہ کرتے ہیں۔ کیا شبہ کرتے ہیں؟ یہ کہ لکشمی لمحے بھر کو رکی۔ اس کو سب آپ کا بچہ سمجھتے ہیں، لکشمی نے جلدی سے کہا۔ ملیہ باہر چلے گیا۔ لیکن لکشمی، تم جانتی ہو ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے سر پٹا کر کہا۔ ہاں ہو، مگر کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ قسمہ کھا کھا کے تھک گئی، ان سے کتنا عاجزی کی، نہیں مانے، آخر چھوڑ دیا ہم کو، الگ ہو گئے۔ لکشمی رونے لگی۔ بڑی بے غیرتی کی زندگی ہے، انا اور یہ بچہ نہیں ہوتا تو بوڑی میں کود کے مر جاتی۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ بولی قارئین، کہانی کا ایک انجام تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی جھمیلے میں نہ پڑ کر فرقہ وارانہ کشیدگی کا خطرہ مولے بغیر لکشمی کو دلاسا دے کر چپ چاپ یہاں سے چلا جاؤں، لکشمی کو بھلا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کروں۔ دوسرا انجام یہ ہو سکتا ہے کہ میں لکشمی اور اس کے بچے کو اپنا لوں۔ لکشمی کو میں نے چاہا ہے، وہ میری پہلی محبت ہے۔ امی کے انتقال کے بعد میں بالکل تنہا ہو گیا ہوں، میں کسی کو جوابدہ بھی نہیں ہوں۔ ہم دونوں کہیں دور چلے جائیں اور اپنی مرضی سے زندگی گزاریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عطیہ فاطمہ صاحبہ، آپ نے افسانہ رنگ کا سایہ کی بہت عمدہ خیرات کی۔
جس کے لیے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور اب اس افسانے کا تجزیہ کرنے کے لیے ہم اپنے ساتھی ڈاکٹر حمیرہ سعید سے گزارش کریں گے۔ اس سے قبل ان کا مختصر سا تعارف بھی پیش کرنا چاہوں گی۔ ڈاکٹر حمیرہ سعید گورنمنٹ کالج فار ویمن سنگاریڈی میں بحیثیت پرنسپل خدمات انجام دے رہی ہیں۔ 13 برس کا تدریسی تجربہ رکھتی ہیں۔ آل انڈیا ریڈیو اور ایف ایم ریڈیو سے بھی وابستہ رہی ہیں۔ آپ کی 2 تصانیف منظر عام پر آ چکی ہیں۔ افسانے اور مزاحیہ مضامین لکھنے کا شوق رکھتی ہیں۔ مختلف ادبی انجمنوں سے وابستہ ہیں۔ بعض گشت کے حوالے سے تو آپ سب ڈاکٹر حمیرہ سعید سے واقف ہی ہیں۔ تو ڈاکٹر حمیرہ سعید سے گزارش ہے کہ وہ ابھی جو پیش کیا گیا افسانہ رنگ کا سایہ، اس کا تجزیہ پیش کریں۔ بے شکریہ ڈاکٹر گل رانا۔ صدر محترم کی اجازت سے جدید اردو افسانہ نگاروں میں پروفیسر بیگ احساس کا نام ایک ایسے افسانہ نگار کے طور پر سامنے آتا ہے جنہوں نے اپنے افسانوں کے ذریعے اپنی ایک الگ و مخصوص جگہ بنائی ہے۔ جنوبی ہند کی افسانہ نگاری کے حوالے سے بھی آپ ایک پختہ افسانہ نگار کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ پروفیسر بیگ احساس کی افسانہ نگاری کا دور 20ویں صدی کے 7ویں دہائی سے شروع ہوتا ہے۔ ان کے افسانوں کے موضوعات عام ہوتے ہوئے بھی انوکھے اور اچھوتے نظر آتے ہیں۔ پروفیسر بیگ احساس نے ایسے کردار چنے ہیں جو پہلے بھی فکشن نگاری کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن جب ان کرداروں کو بیگ احساس اپنے ارد گرد بنی کہانیوں کی مدد سے پیش کرتے ہیں تو اس طرح افسانے کی بنیاد ہوتی ہے کہ قاری کی توجہ کہیں اور نہیں ہو پاتی۔ اپنے افسانوں میں کہانی کو پیش کرتے ہوئے وہ تاریخ، تہذیب اور سماج کا پورا منظرنامہ اس ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں کہ کہیں اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ وہ پوری طرح موجودہ دور کے تقاضوں کا ادراک رکھتے ہیں اور بدلتے حالات سے وقوع پذیر ہونے والے اثرات پر نظر بھی۔ وہ اپنی کہانیوں کی نوک پلک درست کر کے قاری تک پہنچاتے ہیں۔ نہ ہی ان کے ہاں بیجا طویل مکالمے نظر آتے ہیں اور نہ منظر، بلکہ ان کے افسانوں کے موضوعات، ان کے کردار واضح طور پر اپنی شخصیت کی شناخت کرواتے ہیں۔ بظاہر عام زندگی، عام سے کردار، عام سے صورتحال، لیکن زاویہ نگاہ بہت اثردار۔ شعور، آگہی، ادراک ایک جانب تو دوسری جانب احساس، خیال اور عمل۔ بیگ احساس نے اپنے افسانوں میں جو بھی موضوعات چنے ہیں ان تمام کے ساتھ انصاف بھی کیا ہے۔ پروفیسر بیگ احساس اپنے تقریباً ہر افسانے میں علاقائی حوالوں، زبان اور تہذیب و کلچر کو پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ افسانہ رنگ کا سایہ میں بھی یہ حوالہ جا بجا نظر آتا ہے۔ اس میں زبان اور کلچر کو بھی پیش کیا گیا ہے جو اس افسانے کی فضا کو ایک نیا رنگ عطا کرتا ہے۔ اس افسانے میں بیگ احساس نے علاقہ تلنگانہ کی مخصوص تہذیب، بدلتے سیاسی منظرنامے کی عکاسی کی ہے اور نئے مزاج کے نوجوان کو پیش کیا ہے جو زمانے کے بدلتے رنگ دیکھ کر اپنے ماضی کو چھوڑ مستقبل کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، ایک نئی سوچ کو ساتھ لیے، لیکن وہ جس حال میں سفر کر رہے ہیں وہ انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک طرف شاندار ماضی تو دوسری طرف بکھرا ہوا حال، جہاں سماجی اقدار نہت تہذیب سے ٹکراتے ہیں۔ مسلمانوں میں احساس برتری کا عمل، ہندو قوم کے مقابل ایک احساس تفاخر اس افسانے میں جا بجا نظر آتا ہے۔ وہیں دوسری طرف اس قوم کا مؤدبانہ رویہ، پرانے تہذیبی اقدار اور زمانے کے نئے مزاج کا ٹکراؤ ہمیں اس افسانے میں نظر آتا ہے، لیکن یہ ٹکراؤ انقلابی رویہ لیے نہیں ہے اور نہ ہی فیصلہ کن انداز میں ملتا ہے، بلکہ یہ ٹکراؤ اس کشمکش کا پرتو ہے جو نئے زمانے اور پرانے دور کے بیچ لوگوں نے سہا ہے، دیکھا ہے، اور اس کشمکش میں کبھی خاموش تماشائی بنے رہے تو کبھی شکوہ کرتے نظر آئے۔ افسانہ رنگ کا سایہ پروفیسر بیگ احساس کے تیسرے افسانوی مجموعے دخمہ میں شامل آخری افسانہ ہے۔ اس افسانے میں پروفیسر بیگ احساس نے مرکزی کردار کے ذریعے ایک ایسے نوجوان کی تصویر پیش کی ہے جو اس دور میں کھڑا نظر آتا ہے جہاں ایک طرف اس کا شاندار ماضی اس کے قوم کی عظمت کی گواہی دیتا ہے تو دوسری طرف سوالیہ مستقبل ہے، جبکہ موجودہ صورتحال یعنی حال میں وہ اپنے آپ کو وقت کے ہاتھوں بہتا دیکھتا رہتا ہے۔ اس افسانے میں جہاں بدلتے وقت و حالات کے منظرنامے کو پیش کیا گیا ہے، پرانے اور فرسودہ اقدار کا ٹکراؤ، نئی نسل کا بدلتا مزاج اور ذہنی کشمکش کو بھی دکھایا گیا ہے۔ رنگ کا سایہ عنوان ہی بذات خود اپنے اندر معنویت رکھتا ہے۔ اس عنوان کے اندر کئی اشارے افسانہ نگار نے ہم کو دیے ہیں۔ بظاہر تو یہ عنوان رنگ کا سایہ لکشمی کے بچے پر مرکزی کردار کے رنگ کا جو سایہ پڑا ہے اسے بتاتا ہے،
کہ لکشمی جو مرکزی کردار یعنی راوی سے محبت کرتی ہے اس کی شادی کہیں اور کروا دی جاتی ہے۔ جب اس کا بچہ جنم لیتا ہے تو ہو بہو راوی کی طرح ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر کیا جاتا ہے کہ محبت کے جذبے کس قدر لکشمی کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتے ہیں کہ بصورت عکس بچے کے چہرے پر نظر آتے ہیں۔ لیکن افسانہ صرف اسی ایک رنگ کی طرف اشارہ نہیں کرتا، بلکہ یہ سایہ فسادات، تعصبیت، پرانے اقدار، شان و شوکت، بدلتے نظام و حالات کا بھی ہے۔ یہ سایہ اس رنگ کا بھی ہے جو پرانے اقدار، عظمت و وقار اور احساس برتری پر مشتمل ہے، جو بدلتے بگڑتے حالات کے باوجود مسلم گھرانوں اور نوجوانوں کے احساس کے ساتھ چپک کر رہ گیا تھا۔ یہ سایہ اس رنگ کا بھی ہے جس سے مسلم قوم اپنے شاندار ماضی کو لیے اپنے حال کو رنگنے کی کوشش کرتی نظر آتی ہے، لیکن ایسا کرنے میں جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں پاتے کہ کوئی فیصلہ لے سکیں، اور اس کا ذمہ دار اپنے حال کو سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی جا بجا کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ رنگ کا سایہ میں راوی کے سوال اسی بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں، کیا امی کی موت کا ذمہ دار میں ہوں؟ گھر چھوڑ کر تو سب بھاگے تھے، پھر اس کی ذمہ داری ہمارے عشق پر کیسے آ گئی؟ اس افسانے میں بین مذہبی معشوقے کو پیش کیا گیا ہے جو کہ افسانے کے ہیرو اور لکشمی کے درمیان پنپتا ہے۔ افسانے کا ہیرو لکشمی کو کنویں پر دیکھتا ہے اور اس کے قد و خال سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ہر روز وہ اسی وقت کنویں پر جاتا ہے جب لکشمی پانی لینے کے لیے کنویں پر آتی ہے۔ پھر دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ معاملہ بین مذہبی معشوقے کا تھا اسی لیے سماج اسے قبول نہیں کرتا اور کالونی میں فساد مچ جاتا ہے اور انہیں وہاں سے گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ نوجوان اور لکشمی کا عشق ایک ایسا عشق تھا جس کی نہ تو مذہب اجازت دیتا نہ سماج۔ پھر ایسے ماحول میں پنپا جبکہ اس دور کے لوگوں نے پولیس ایکشن کی تباہیاں بھی دیکھی اور اقتدار کو بے دخل ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ اسے ایک موضوع کو لے کر چلتے ہوئے پروفیسر بیگ احساس نے پولیس ایکشن کے بعد دونوں طبقات سے جڑی زندگیوں میں ہونے والے بدلاؤ، ٹکراؤ اور ایک دوسرے کے تئیں ان کے جذبات و خیالات کو چھوٹے چھوٹے جملوں سے اس طرح پیش کیا ہے کہ اس دور کے حالات کی نزاکت اور سنگینی دونوں واضح ہو جاتے ہیں۔ دونوں طبقات میں جو مل جل کر رہا کرتے تھے، لیکن ایک واقعے نے، ایک حادثے نے دل میں خوف و ہراس کو اتنا بٹھا دیا کہ وہ پوری طرح کبھی صاف نہیں ہو پایا۔ جب لکشمی اور ہیرو کو لکشمی کے لوگ گھیر لیتے ہیں تو ایک کہتا ہے، کیا رے نظام کا زمانہ سمجھا کیا؟ ان کے خون میں عیاشی ہے انا۔ جب اس بات کی خبر ہیرو کی ماں کو ہوتی ہے تو وہ لکشمی کو کوسنے لگتی ہے۔ ان لڑکیوں کا کام ہی یہی ہے، اچھے خاندان کے لڑکوں کو پھنسانا۔ دونوں طبقات کے ان جملوں سے اس دور کے حالات، پولیس ایکشن سے مچنے والی تباہی کا اثر سب پر واضح ہو جاتا ہے۔ یہ افسانہ نگار کی خوبی ہے کہ نہ کوئی تقریر، نہ کوئی واقعہ، لیکن افسانے کی فضا سے اس دور کے حالات کی مکمل تصویر کشی ہو جاتی ہے۔ جملوں اور مکالموں میں اتنی معنویت اور گہرائی ہے، ملاحظہ ہوں اگر کوئی مسلمان کسی ہندو کا گھڑا چھو لیتا تو وہ ناپاک ہو جاتا۔ امی، ہمارا اپنا گھر کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنی سفید پوشی برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ امی بھی اسی توقع سے زیادہ ہی دیتی تھی، حالانکہ گھر بڑی تنگی سے چل رہا تھا۔ حیدرآباد نگینا، اندر مٹی اوپر چونا۔ پھر بھی امی ہر عید کا اہتمام کرتی۔ اچھا یہ بتاؤ انا، رکشہ کیوں چلاتے ہیں؟ اس افسانے میں مسلم گھرانوں کے احساس تفاخر کو بھی نمایاں کیا گیا ہے۔ جاگیریں چلی جاتی ہیں، اقتدار ختم ہو جاتا ہے، لیکن اسی شان سے رہنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، حالانکہ سب کچھ تیزی سے بدل رہا تھا۔ ان سیاسی علامتوں کے علاوہ پروفیسر بیگ احساس نے اس افسانے کے ذریعے علاقائی حوالے اور مقامی زبان و کلچر کو بھی نمایاں کیا ہے۔ بقول مرزا حامد بیگ احساس کی اصلی طاقت وہ علاقائی حوالے اور نسبتیں ہیں جنہوں نے انہیں جدیدیت کی تن ندی سے بھی دور رکھا اور اکھیرے بے رس بیانیہ سے بھی۔ بے شک اس افسانے کا ناطہ اس علاقائی رنگ، زبان، کلچر اور تہذیب سے جڑا ہے۔ اس افسانے میں حیدرآبادی زبان بھی ملتی ہے اور علاقائی زبان تیلگو کے مقابلے میں بھی، جو کہانی کو قاری سے اور قریب کر دیتے ہیں اور افسانے کی سجاوٹ میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ کچھ جملے ملاحظہ ہوں، اماں کا کام ختمش نہیں ہوتا، ہاؤ ایسا ہوئچ نہیں سکتا، کہاں سے آ رہے تم لوگاں، بولتا کیوں نہیں رہے، باولی جیسے حیدرآبادی مقامی بولی کے الفاظ۔ ساتھ ہی تیلگو زبان کے جملے اور الفاظ کا استعمال بھی اس افسانے کو اور پراثر بنا دیتا ہے۔
अन्ना इन्हें तुर्कोल्लू है, तुर्कोल्लू यानी कि मुसलमान, पिच्ची पिल्ला गाड़ू, दीवाना लड़का वगैरह। अफसाना रंग का साया में बदलती मैशियत, बदलते नजर को भी बताया गया है। रोजगार के नए मौक़ों में रिक्शा चलाने, बीड़ी बनाने और मजदूरी जैसे पेशों का जिक्र भी किया गया है। इलाकाई सतह पर इस्तेमाल की जाने वाली जबान, रहन सहन, जेवरात और मलबूसात की तफसील भी इस अफसाने में मिलती है। इन सारी जुजियात के साथ अफसाना आगे बढ़ता है और फिर अपने इख्तिताम की तरफ आता है, जहां मरकजी किरदार की कशमकश, जहनी दबाव, समाजी इक़दार से टकराव की सूरत को बयान किया गया है, जहां वो ये तय नहीं कर पाता कि उसे क्या करना चाहिए। आया ये उस आदमी की कशमकश है जो बदलते निज़ाम और हालात और सूरत हाल के पेश नज़र रावी में नजर आती है, या फिर शख्सियत की वो खामी जिसने उसको फैसला करने से खासिर कर रखा। अलगर्ज बेग एहसास का ये अफसाना अलग अलग रंग के साए छोड़ता नजर आता है। शुक्रिया। बेहद शुक्रिया डॉक्टर हमारा सईद, बेहतरीन तज्जिए के लिए हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और अब महफिल के शुरका में से अगर कोई इस अफसाने पर तबसरा करना चाहते हो तो इख्तिसार से काम लेते हुए इजहार ख्याल कर सकते हैं। आज की पेशकश पर, आज के अफसाने पर तबसरे की दावत है। अब सदर इजलास, वालेकुम अस्सलाम जी, जनाब गौर सलाम साहब। दखमा के जितने भी अफसाने हैं उसमें इलाक़ा माबाद जदीदियत की तरफ इशारा करते हैं और इलाक़ायत का जो है उनसर उसमें ज़्यादा है। दूसरे ये कि जो है बेग साहब की एक पसंदीदा तकनीक रही कि उनके बेशतर अफसाने जो है पस मंज़र में, बैकग्राउंड में जो है उसकी कहानी आगे बढ़ती है। ये अफसाना भी जो है, इसमें में भी जो बैकग्राउंड में जो है पूरी कहानी की आगे बढ़ती गई इसकी, और एक एक मंजर ऐसा है कि जो है ये कोई फिल्म चल रही है। तीसरा ये कि बेग साहब के यहाँ जुजियात निगारी का जो है बड़ा जो है दखल रहा है और बहुत ही उम्दगी से जो है जुजियात निगारी देखने में आती है। ये अफसाने में भी जुजियात निगारी को जो है बहुत उम्दगी से पेश किया गया। जैसे बाउली में जो है कुएं में डोल डालना, ये खाली डोल जब पानी में डूबता है तो ये हल्का हो जाता है, जब फिर उसको जो है ऊपर लाते हैं तो वो भरा भरा वजन हो जाता है। ये ऐसी मामूली चीजें हैं जो आदमी जो है जिसको जो है इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, लेकिन बेग साहब ने इसमें सारे अफसानों में जो है ये जुजियात निगारी की बड़ी अहमियत है। और दूसरे ये कि जो है उनके पास तहजीबी अनासिर के जो है खुशगवार खुश मिलते हैं। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने अपनी बात यहाँ पर रखी। कोई और है इस महफिल में जो अपनी बात रखना चाहते हो तो आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम डॉक्टर उमर बिन हसन है, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। आज जो है लिंक मिली मुझे मैं पहली मर्तबा शिरकत कर रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। एक मुझे शिकायत ये है कि जब मैं ये अफसाने का मुताला किया तो इख्तिताम में जब एंड जो है दो तरह का दिया गया तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये एक मतलब अफसाना है, उससे यानी नखाद लोगों के लिए लिखा गया है, क़ारीन के लिए नहीं। इख्तिताम तक पहुंचने पर जो है मुझे महसूस हुआ कि भाई ये दो एंडिंग्स देने से आर्टिफिशियलिटी आ गई उसके अंदर। मैं जो उसकी फजा में आ गया था, शहर में आ गया था, फिर उससे बाहर निकल गया। तो ये एक शिकायत है मुझे, खारी से ज्यादा तज्जिए के लिए या नखाद हजरात के लिए अफसाना लिखा गया है। जी जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और अब सदर इजलास प्रोफेसर अबू बकर अब्बास साहब से हम गुजारिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आपका मुख्तसर सा तारुफ देना चाहेंगे। आप मारूफ फिक्शन नक्काद हैं, शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आपकी अहम तसानीफ में मुमताज शीरीन, नाक़िद, कहानीकार, फिक्शन की तलाश में, तनकीद से परे शामिल हैं। इसके अलावा उर्दू के अहम रसाइल जैसे आजकल, ऐवान उर्दू, ज़हन जदीद, जहान उर्दू, फ़िक्र तहक़ीक़,
नया वरक़ उर्दू दुनिया बहस व मुबाहिस में आपके तहक़ीक़ी और तनक़ीदी मज़ामीन शाया हो चुके हैं। इसके अलावा सेमिनारों, कॉन्फ्रेंसों में आपने कई अहम मौज़ूआत पर तहक़ीक़ी मक़ाले पेश किए हैं और अहम किताबों पर तबसरे भी किए हैं। आपने मुख्तसर कहानियाँ भी लिखी हैं जिनमें जो है 9 कहानियाँ आपकी यहाँ पर हैं, जो बहुत ही अहमियत रखती हैं, जिनमें आखिरी सरदार, हॉस्टल गर्ल, भेड़िए की हार और भगवान मुस्कुराने लगा, भेड़िए की मौत, प्रभु, खुदा की बस्ती, मिस्त्री देवा और बोसा बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो अब हम इस मुख्तसर से तारुफ के बाद हमारे आज के सत्र इजलास प्रोफेसर अबू बकर अब्बाद साहब से दरख्वास्त करते हैं सदारत खिताब के लिए। बेहद शुक्रिया मोहतरमा गुल राना साहबा। पहले मैं मोहतरमा सीमा बेग एहसास की खिदमत में आदाब अर्ज़ कर लूँ, और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर फिरोज़ आलम का, जो मुझे ऐसे मजलिसों में हाजिर होने का मौका फराहम करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। अतिया फ़ातिमा साहब ने बहुत अच्छी क़िरात की, अफ़साने की क़िरात का जैसा हक़ था उन्होंने अदा किया। मसलन अफ़साने के बयानिया को कैसे पढ़ना है, फिर उसके किरदार जो मकाले में अदा करते हैं उसको किस तरह से अदा करना है, और मसलन जैसे जो हैदराबादी किरदार है, उस इलाके के किरदार हैं, उसकी ज़बान या जो लहजा है उसको उन्होंने वैसे ही अदा किया। तो ये अफ़साने की क़िरात की एक बड़ी खूबी होती है। ज़ाहिर हुमैरा सैयद साहबा ने जो है बहुत ही अच्छा तज्ज़िया पेश किया है इस अफ़साने का। तमाम पहलुओं का इन्होंने अहाता किया। अफ़साने में जिन पहलुओं का अहाता करना चाहिए उन्हें, जिन चीज़ों पे गुफ्तगू करनी चाहिए, उन तमाम चीज़ों पे इन्होंने गुफ्तगू की मुख्तसरन और बहुत ही जामे तरह से। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने हुमैरा सैयद साहबा ने कि रंग, इसका अफ़साने का उन्वान जो है रंग का साया, इसमें बड़ी मानवियत है। ज़ाहिर है रंग का कोई साया नहीं होता, रंग है तो रंग का साया क्या होगा, रंग खुद ही एक साया जैसी चीज़ होती है, उसका साया कोई ठोस चीज़ तो है नहीं जिसका साया होगा। तो अफ़साने में इस तरह की पेशकश हुई है जिसमें साया ही साया नज़र आता है, यानी कोई भी हकीकत पूरी तरह से हमें उस तरह से नज़र नहीं आती है जो ठोस मुंजमिद हो गई हो, जिसे हम देर तक देख सके। मसलन मोहब्बत के रंग का साया है, उसमें खुद जो मरकज़ी किरदार है उसके रंग का साया बच्चे में आ जाता है। जो तहज़ीब तमद्दुन है उसका साया है, जो मुसलमान और हिंदू मुनाफिरत है या मुनाक़शत है दोनों में, उसका एक तरह से साया है। तो ये कहानी जो है मुख्तलिफ रंगों के सायों से भरा हुआ है, या एक जगह जो किरदार मुख्तलिफ रंगों के कपड़ों से चादर बनाती है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। अफ़साने में किरदारों की नफ्सियात बहुत अच्छी तरह से बयान की गई है, जो वहाँ की मुआशरत है वो बयान की गई है, और जो सियासी सूरत हाल पैदा हुई थी सुकूते निज़ाम के बाद, उसके बाद मुसलमानों की क्या सूरत हाल हुई, ख़ास तौर से जो शराफ़ात है उनको किन मसाइब का सामना करना पड़ा और किस तरह से ज़िंदगी के नए वसीले ढूंढने पड़े, वो सारी चीज़ों का एक तरह से इसमें अक्स है, झलक है, या कहिए कि साया है। तो ये सारी चीज़ें उसमें नज़र आती हैं। इस कहानी में एक बड़ी खूबी फ़र्क इनकी बेग एहसास साहब की ये है कि इन्होंने जज्बात पे हद से ज़्यादा कंट्रोल रखा है। आम तौर से जो भी अफसाना निगार होता है वो जज्बात पे इतना कंट्रोल नहीं रख सकता है, और जिसके जैसे जज्बात है उसको वैसे ही बयान करवाया है। मसलन लड़कियों में एक तरह की कहना चाहिए कि बंदिश होती है, रुकावट होती है, वो ठहराव होता है, उनको अपने जज्बात पे एक तरह का काबू होता है। तो जहाँ जहाँ मोहब्बत के इजहार हैं या मिलन है या उस तरह की बातें हैं, तो वहाँ हम ये देखते हैं कि वो जो लड़की है वो बिल्कुल अपने जज्बात पे बहुत हद तक काबू रखती है। ऐसा नहीं कि वो मोहब्बत कम करती है, उसके अंदर जज्बात कम है, सब कुछ है, लेकिन अफसाना निगार की खूबी ये है कि उसको उसी के नफ्सियात और उसी के मुआशरे के तौर पे इजहार उसका किया है। जो मरकजी किरदार है ज़ाहिर है मुसलमान है, उसकी क्या नफ्सियात है, उसकी क्या चाहत है, उसके जज्बात में किस तरह की शिद्दत है, एक उलवलापन है, वो सारी चीज़ें भी उन्होंने उसी तरीके से इस्तेमाल किया है। तो बहुत ही खूबसूरत, और इन्होंने बताया भी हुमैरा सईद साहबा ने
کہ اس کی کردار نگاری بہت ہی اچھی ہے، مکالمے بہت اچھے ہیں، سب کچھ بہت اچھے ہیں. یہ ہے. اور کسی صاحب نے ابھی کہا کہ غالباً عمر صاحب نے اس میں جو ہے یہ افسانہ جو ہے قاری کے لیے، یہ ناقدین کے لکھا گیا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ افسانہ پوری طرح سے قاری کے ہی لیے لکھا گیا، قارئین کے ہی لیے لکھا گیا ہے. اور جہاں وہ قاری سے مخاطب ہوتے ہیں افسانہ نگار، اس سے پہلے افسانہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. یعنی اس ایک طرح سے دیکھیں تو اس میں 3 اینڈ ہے افسانے میں. ایک تو بالکل اوپن اینڈ ہے کہ جہاں افسانہ ختم ہوتا ہے وہاں آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ رہا، اس سے الگ ہو گیا، اس کو پھر شادی کی پیشکش کی، کیا ہوئی، بہت سارے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں. لیکن انہیں یہ ٹیکنیک ہوتی ہے افسانے کی یا فکشن کی کہ بیچ میں افسانہ نگار بیچ میں اپنے آپ کو داخل کرے اور اپنے اس سے مخاطب ہو. جیسے مہالکشمی کا پورا اس میں کرشن چندر نے ایسا ہی کیا ہے، انتظار حسین نے بھی بعد افسانوں میں ایسے ہی کیا ہے، کئی منٹو نے اپنے افسانے میں ایسا کیا ہے، بابو گوپی ناتھ میں بھی، اور 1919 کی ایک بات میں بھی وہ خود کو داخل کرتا ہے اور اس کے بعد مکالمہ کرتا ہے. یہ بہت ہی اچھی ٹیکنیک ہے. تو یہ افسانے کی خامی نہیں، میرے خیال سے یہ افسانے کی خوبی ہے کہ افسانہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد 2 آپشن اور رکھتا ہے افسانہ نگار کہ یہ اینڈنگ بھی ہو سکتی ہے، اب آپ جس کو چاہیں پسند کر لیں. تو یہ ٹیکنیک ہے، کوئی یہ نہیں آپ کا افسانہ وہی مکمل ہو جاتا ہے. بہرحال بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنی ہے کیونکہ تمام باتوں کا احاطہ کر لیا تھا ہمارا سعید صاحبہ نے، اور ان کے یہاں جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ساری چیزیں لے آئی ہیں. مثلاً اس افسانے میں دیکھیے، ایک طرح سے دیکھیے تو نفسیات ہے، لڑکے کی نفسیات ہے، اسے ہیرو کی نفسیات ہے جو ظاہر ہے کہ بلوغیت کی عمر کو پہنچ رہا ہے. پھر ان کی ماں کی نفسیات، اچھا اس کی خواب کا بھی ایک سایہ ہے کہ وہ چاہتی ہے گھر بنے، لیکن گھر جیسے ہی ملتا تو پھر وہ گھر چھوڑنا پڑتا ہے ان لوگوں کو. تو یہ ساری چیزیں ایک طرح سے سوشیو پولیٹیکل ٹچ بھی اس میں ہے. جذبات کی جو عکاسی ہے وہ بہت ہی عمدگی سے نبھائی گئی ہے اس میں، اور بہت ہی سلیقے سے، بہت ہی شائستگی سے، اور کہنا چاہیے ایک سوفسٹیکیشن سے. خود جو بیگ احساس صاحب تھے بہت ہی مہذب اور نستعلیق شخصیت کے مالک تھے. بارہ ان سے ملاقاتیں ہوئی تو بہت ہی مہذب، بہت ہی نستعلیق شخصیت اور بہت ہی پڑھے لکھے انسان تھے. اور میرے خیال سے جیسے تخلیق کار کو ہونا چاہیے ویسے ہی تھے پروفیسر بیگ احساس صاحب. بہت ہی ملنسار، بہت ہی زندہ دل آدمی. بارہ ان سے ملاقاتیں رہی مختلف سیمیناروں میں، مختلف شہروں میں. تو دیکھیے رشید احمد صدیقی نے کہیں بہت اچھی بات لکھی ہے کہ جو اچھا آدمی ہوتا ہے اس کی تحریر بھی بالعموم بہت ہی اچھی ہوتی ہے. تو بیگ احساس صاحب کے جتنے افسانے پڑھ لیجیے، حنظل کے افسانے پڑھیے، دخمہ کے افسانے پڑھیے، جو پہلے ہوا اس کے افسانے پڑھیے، تو لگتا ہے کہ واقعی ایک پختہ کار افسانہ نگار ہے. پھر یہ جو پورا جنوبی ہند ہے، تو جنوبی ہند کو دیکھیے تو وہاں کچھ لوگ ہیں جو صدیوں، یہ برسوں سے، کئی دہائیوں سے چھائے رہے اردو ادب پہ، اردو زبان و ادب پر مختلف حوالوں سے. مثلا ترقی پسند کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ نصرت محی الدین صاحب تھے، اس کے پھر سیدہ جعفر، نصرت محی الدین جو مخدوم محی الدین، معاف کیجیے گا، مخدوم محی الدین شاعری میں لاجواب آدمی تھے، جس طرح کی انہوں نے شاعری کی. اس کے علاوہ ایکٹیوسٹ بھی تھے. سیدہ جعفر جو تاریخ میں یا دکنی ادبیات میں بہت ہی اہم رتبہ رکھتی تھی. طنز و مزاح میں یہ مجتبیٰ حسین صاحب، اور فکشن کی دنیا میں بیگ احساس صاحب. تو یہ 1-2 برس کا معاملہ نہیں، 10-20 برس کا معاملہ ہے. میرے خیال سے تقریباً نصف صدی تک ان لوگوں نے اردو زبان و ادب کو نوازا ہے اور اپنی شخصیت کا اعتراف کروایا ہے اور اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے. تو یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے ہم تمام اردو والوں کے لیے، اور بلکہ پوری اردو دنیا کے لیے، کہ حیدرآباد کی سرزمین سے ایسے آفتاب و مہتاب آئے جن میں نمایاں مقام رکھتے تھے پروفیسر بیگ احساس صاحب اپنی تخلیقی ویژن کی وجہ سے. تو بہت ہی اچھا پروگرام رہا. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ کہ مجھے میری گفتگو کو آپ لوگوں نے برداشت کیا، اور اس کا باز گشت ادبی فورم کا بہت شکریہ کہ وہ اس طریقے سے پروگرام کا انعقاد کرتے رہتے ہیں اور بہت ہی اہم پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے یہاں سے جو ہے افسانے کی قرأت کا رواج تقریباً ختم ہو رہا ہے. تجزیے اب ہمارے یہاں نہیں ہو رہے ہیں.
تو اس طرح کے اگر پروگرام آپ لوگ منعقد کرتے رہتے ہیں جس میں افسانے کی قرأت ہوتی ہے، کس طرح سے افسانہ پڑھا جاتا ہے، کس طرح سے اس کی سننے کی تہذیب ہوتی ہے، اس کا تجزیہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، تجزیہ میں کن کن پہلوؤں کو ہم بطور خاص نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ساری بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ یہ صرف طلبہ ہی کے لیے نہیں بلکہ اساتذہ کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی۔ مثلاً ابھی صاحب نے بتایا کہ وہ میڈیکل ڈاکٹر ہے لیکن انہوں نے افسانہ سنا اور پسند کیا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو بھی یہ فورم اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ بے حد شکریہ آپ لوگوں کا۔ بے حد شکریہ پروفیسر ابوبکر عباد صاحب، آپ نے بہت ہی پرمغز جامع صدارتی خطاب سے ہمیں نوازا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور ہم خاص طور پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بہت ہی شارٹ نوٹس پر صدارت کے لیے ہماری دعوت قبول فرما لی۔ ہم حاضرین کو بتانا چاہیں گے کہ ہم نے پہلے افسانہ نگار محترمہ قمر جمالی صاحبہ سے صدارت کی گزارش کی تھی، لیکن ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، تو مزاج کی ناسازی کی وجہ سے انہوں نے معذرت کر لی۔ پھر ہم نے فوراً پروفیسر ابوبکر عباد صاحب سے درخواست کی، آپ نے ہماری دعوت قبول فرما لی، ہماری بات رکھ لی آپ نے، ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں اور شکر گزار ہیں، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آج کی تجزیہ نگار ڈاکٹر حمیرہ سعید صاحبہ کا کہ آپ نے بہترین تجزیہ افسانہ رنگ کا سایہ کا یہاں پر پیش کیا، اور ہم بہت ہی شکر گزار ہیں محترمہ عطیہ فاطمہ صاحبہ کے کہ آپ نے بہترین خدمت کی، ہماری دعوت قبول فرمائی، افسانہ رنگ کا سایہ پیش کر یہاں پر کیا، اور تبصرہ کرنے کے لیے ڈاکٹر عمر اور جناب کوثر سلام صاحب، آپ کے بھی ہم بے حد ممنون ہیں۔ آپ کے علاوہ ہمارے اس پروگرام میں جن لوگوں نے معززین نے شرکت کی ہے ان میں پروفیسر محمد کاظم صاحب، شارق پیرزادہ صاحب، ڈاکٹر عمر صاحب، محترمہ افشاں جبین فرشوری صاحبہ، ڈاکٹر بی بی رضا خاتون صاحبہ، اور بشار زاہد صاحب، اور ڈاکٹر ہادی سرمدی صاحب کے علاوہ ہمارے ساتھ بہت سارے محترمہ سائمہ بیگ صاحبہ اور افسانہ نگار معین الدین عثمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ سرتاج سبینہ صاحبہ کا بھی شکریہ، محترمہ ڈاکٹر عظمیٰ تسنیم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ جڑی ہیں، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ سلمان فارسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ منیزہ وانی صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے، محترمہ الیاس فاطمہ صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے۔ ہم آپ تمام کا فرداً شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آج کے اس صدر اجلاس سے ہم صدر اجلاس کی اجازت کے ساتھ اس کے اختتام کا اعلان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ میم۔ جی شکریہ۔ ساتھ ہی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی تکنیکی جو ٹیم ہے، ٹیم کے تمام اراکین کا بے حد شکریہ کہ آپ کی وجہ سے یہ پروگرام اتنا اچھا ہوتا ہے، ریکارڈ ہوتا ہے، اور پھر ہم اس لنک کو بازگشت میں شیئر کرتے ہیں اور اسے یوٹیوب پر سننے کا موقع ملتا ہے۔ بے حد شکریہ۔